میرا بیک گراؤنڈ تھوڑا میڈیکل ہے اور کائنڈ آف سائیکولوجیکل بھی. تو میں آئی واز ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ جو ایسٹرن ٹریڈیشن ہے اسپیشلی کہ کہتے ہیں صوفزم میں اور بدھزم میں. مجھے اس میں تھوڑی کہ کہتے ہیں خلل پیدا ہو رہی ہے یہ دس آئیڈیا آف انا. کیونکہ لگتا ہے کہ یہ جو پائنیئر ساری نفس کی ہوئی ہے، آپ کی بھی باتیں سن کے لگتا ہے کہ یہ ایسٹ میں ہی ہوئی ہے. اور اب جا کے ویسٹرن بھی اس میں تھوڑی قبولیت آ رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں سلیکون ویلی کے جو سی ای اوز ہے، جی ہم میڈیٹیٹ کر رہے ہیں، ہم یوگا کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اسلامی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ جیسے ہم کسی پودے کو یا انسانی جسم کو سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اس کو کھریدتے ہیں، کیا یہ ایسی چیز ہے؟ بیسکلی دیٹس دا فاؤنڈیشن آف دا کوشچن. یہ نفس سے متعلق اگر سوال ہے تو نفس کے دو مطالعے کے پہلو ہیں. ایک پہلو وہی ہے جیسے آپ نے اس کی مثال دی کہ ہم ایک پودے کو دیکھتے ہیں، ہم جمادات میں سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اس کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہیں. انسان میں یہ تجسس خود اس کے خالق نے رکھا ہے، یہی علم کے لیے مہمیز بنتا ہے. وہ بہت سی چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے. اس لحاظ سے نفس کو سمجھنا، نفس بھی ظاہر ہے کہ ہمارے لیے معروض ہے، ایک آبجیکٹ ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہے. ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے باطنی حواس سے مشاہدہ کرتے ہیں، اور پھر اس کا ظہور بھی دیکھتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ انسان کے الفاظ میں بھی، انسان کے اعمال میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. اس وجہ سے وہ مطالعے کا موضوع بنے گا. مطالعے کا موضوع دو ہی چیزیں ہیں، ایک مادہ ہے اور ایک نفس ہے. مادے اور نفس دونوں کو دیکھنا، ان کو سمجھنا، ان کے قوانین دریافت کرنا، یہ انسان کے لیے ہمیشہ بڑی دلچسپی کا باعث رہا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں کسی ایک علم کا غلبہ ہو گیا، دوسرے زمانے میں دوسرے علم کا غلبہ ہو گیا. بظاہر تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پرانے زمانوں میں نفسی علوم کی طرف لوگوں کی زیادہ توجہ تھی. چنانچہ اس میں بڑے بڑے غیر معمولی لوگوں نے اکتشافات بھی کیے. موجودہ زمانے میں مادی علوم کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی ایسے اکتشافات ہوئے، ایسی چیزیں وجود میں آئیں جنہوں نے اب انسان کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے. ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ نفس ہو یا مادہ، وہ کسی لحاظ سے اللہ کی کتاب قرآن مجید میں موضوع بن گئے. کسی لحاظ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس لحاظ سے قرآن گفتگو کرتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ مذہبی لحاظ سے بھی پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پیش کیا ہے. مثلا نفس کے بارے میں یہ بات کہ اس میں خالق کا شعور ودیت کیا گیا ہے. نفس کے معاملے میں یہ بات کہ اس میں خیر و شر یا حسن و قبح کا شعور ودیت ہے، وہ اندر لے کے آیا ہے. یا اسی طریقے سے نفس کے بارے میں بعض دوسری چیزیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، تو وہاں پہ گویا اس کی تصویب بھی ہوتی ہے، ہمارے اپنے مطالعے کو ایک صحیح رخ بھی ملتا ہے، اور اس کا ہدف بھی بالکل طے ہو جاتا ہے. تو اس لیے جہاں جو چیز جس علم سے متعلق ہے اس میں اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا. اگر آپ ان بحثوں سے قطع نظر کر کے کہ انسان میں عقل کس طرح کام کرتی ہے، وہ کس نوعیت کا ملکہ ہے، انسان کے علم کے حدود کیا ہیں، وہ اپنی ذات کو کس طرح سے دیکھتا ہے، اس کا حادثہ اخلاقی کیا فتویٰ دیتا ہے، اس میں فطرت کیا ہے جس پر مذہب کی بنیاد ہے، ان چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیں گے تو ایک مذہبی زاویہ سامنے آ جائے گا. اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ مادی دنیا ہے، اس میں کیا قوانین ہے، یہ نفس کی دنیا ہے، اس میں کیا قوانین ہے، ان کو میں دریافت کروں. جیسے نیوٹن نے، آئنسٹائن نے مادے کے قوانین دریافت کیے ہیں، وہ مادے میں حرکت کے قوانین ہیں. ظاہرہ ہم نفس کو دیکھتے ہیں اور مادے کو دیکھتے ہیں تو دو ہی چیزیں سامنے آتی ہیں نا، یا شے ہوتی ہے یا شے میں قوت کا ظہور ہوتا ہے. تو جب ہم قوت کے ظہور کے قوانین دریافت کر لیتے ہیں تو سائنس بننا شروع ہو جاتا ہے. علم وہ نفسی سائنس بھی ہو سکتی ہے، وہ مادی سائنس بھی ہو سکتی ہے. تو یہ دونوں زاویے ہیں، دونوں میں سے جس کو بھی اختیار کیا جائے اس کے کچھ نتائج نکلیں گے، اور وہ نتائج جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں بڑے غیر معمولی بھی ہو سکتے جیسے لائک فار ایگزامپل اگر میں کسی کو بیٹا بلاکر دوں
تو اس کا ہارٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے. اور اگر میں کسی کو کہ کہتے ہیں سرٹن سائیکیڈیلک میڈیکیشن دوں تو اس کو لگتا ہے کہ میں خدا سے بات کر رہا ہوں، یا کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں خدا بن گیا ہوں، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں مر گیا ہوں. یہ ساری ایکسپیرینسز آتے ہیں لوگوں کو. تو کیا ان ایکسپیرینسز کو اتنا ہی ویٹ دیا جائے گا جتنی ایسی چیز کو ویٹ دیا جائے گا کہ میں نے اس چوہے کے ذہن میں یہ جین ڈالی اور اس کو زیادہ بھوک لگی؟ میرا خیال ہے دونوں کو ایسا ہی وزن دینا چاہیے، دونوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، جی. دونوں کے قانون اور قاعدے دریافت کرنے چاہیے. یعنی کسی علم کو نظر انداز کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تاہم وجہ نظر اس لیے انداز کرنے میں یہ ضروری ہے کہ میں نے اپنے لیے کس چیز کا انتخاب کیا ہے. تو جی. اگر آپ نے یہ انتخاب کر لیا ہے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کسی مادی علم کے بھی ایک شعبے سے اپنے آپ کو متعلق رکھیں، لیکن بحثیت مجموعی پوری انسانیت کو تو کسی چیز کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. صحیح. اصل میں جو بیسک مسئلہ آتا ہے نا وہ ان ایکسپیرینسز کا آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جی میری جو جو ایک آبزرور، ایک مائنڈ آبزرور ہے، کہ میں اپنی تھاٹس کو آبزرو کرتا ہوں، میں اور لوگوں کو آبزرو کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو آبزرو کرتا ہوں ان کی نظر سے، اور پھر میں خود ہی وہ ہوتا ہے کہ جو مطلب فنا، یا بدھزم میں جو بھی اس کو کہتے ہیں، آئی فورگاٹ دی ایگزیکٹ نیم. بٹ کہ کہتے ہیں یہ بات کہ بندہ اپنے آپ کو فنا کر کے خدا سے بات کرے، اس میں پھر مشکل پیدا ظاہر سی باتیں ہو جاتی ہے. مطلب تعلق تو اب ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نہیں؟ یہ مذہب کی بحث ہوئی نا، اس میں قرآن مجید فائنل اتھارٹی ہے. جی. یعنی ہمیں علمی اور عقلی طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خدا اور بندے کے معاملات اس نے خود طے فرما دیے، اپنی کتاب نازل کر دی ہے. اب وہ لوگ جو بغیر ہدم بلا کتاب منیر ہیں وہ جو چاہے کریں، لیکن اس میں ہم اللہ کی کتاب سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھیں گے. تو اللہ جی. کی کتاب کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے گا. اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں بھی دو پہلو ہوتے ہیں. ایک یہ کہ کتاب کا اصل مدعا کیا ہے، اس کو پہلے الگ سے متعین کر لیا جائے. وہ اپنے اصل مدعا کو دو اور دو چار کی طرح واضح کر دیتی ہے. اس کے ساتھ وہ جو بات بیان کرتی ہے اس سے علوم کے بعض دروازے کھلتے ہیں، ان میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ لفظوں کی حاکمیت قائم رکھی جائے، اپنی کچھ معلومات اس میں داخل کرنے کی صحیح نہ کی جائے. تو اس طرح اللہ کی کتاب میں بھی لوگوں کے لیے بہت سے علوم کے خزانے ہیں، ان کی طرف رجوع میں کوئی معنی نہیں ہے. تاہم اللہ کی کتاب جب کوئی بات کہہ دے اور واضح ہو جائے کہ اس نے یہ بات کہہ دی ہے، تو پھر اس کے مقابل میں مذہب میں کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں.